السلام علیکم پری 9 کلاس، کیسے ہو سب؟ آج ہم نے اردو کا حصہ نظم میں سے تیسری نظم جو ہے برسات کی بہاریں وہ پڑھنا ہے۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم شاعر کا تھوڑا سا تعارف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو نظم پڑھنے سے پہلے ہم صفحہ نمبر 114 کھولیں گے۔ چلیں سارے بچے صفحہ نمبر 114 کھولیں، شاباش، سب نے کھول لیا؟ ہاں جی، چلیں بیٹا اس کی ریڈنگ کریں۔ نذیر اکبر آبادی، سب کے پاس 5 منٹ ہے، جلدی سے اس کو ریڈ کریں۔ ہاں جی، تو بیٹا سب نے ریڈ کر لیا، شاباش۔ اب میں آپ سے تھوڑے سے کویسچن پوچھتی ہوں اسی تعارف میں سے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ سب سے پہلے کہ نذیر اکبر آبادی یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ ہاں جی شاباش، 1735 میں، اور انہوں نے وفات کب پائی؟ 1830 میں۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ بالکل ولی محمد، اور دلی میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اکبر آبادی یہ جو ہے اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھتے تھے؟ نذیر اکبر آبادی کیوں لکھتے تھے؟ ہاں جی شاباش، انہوں نے زیادہ تر جو اپنا وقت ہے وہ اکبر آباد میں گزارا تھا، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے کیا؟ مطلب زیادہ معلومات نہیں ملتی ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں، لیکن وہ پھر بھی کون کون سی زبانیں جانتے تھے؟ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی دیگر مطلب دوسری کئی زبانیں جانتے تھے، شاباش، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مزاج کیسا تھا؟ قلندرانہ مزاج تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو شاعری تھی وہ کیسی شاعری تھی؟ عوامی شاعری تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کی جو نظمیں ہیں انہوں نے کون کون سی نظمیں لکھی تھیں؟ پتہ ہے کچھ آپ کو؟ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی تھیں۔ مطلب کس طرح کی انہوں نے نظمیں لکھی تھی؟ یہ آپ نے دیکھ کے آنا گھر سے کہ انہوں نے کون کون سی جو ہے نظمیں وہ لکھی تھی۔ اور یہ جو ہے جو نذیر اکبر آبادی ہے ان کی جو شعر و شاعری تھی کس طرح تھی کہ مطلب عام اور سادہ زبان میں تھی، استعمال کرتے تھے۔ اب ہم آگے چلیں، پیج نمبر مطلب صفحہ نمبر 115 کھولیں، برسات کی بہاریں، ٹھیک ہو گیا، شاباش۔ اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ہم 2 لائنوں کو کیا ہوتا ہے؟ شعر ہوتا ہے، اور یہ 5 لائنیں اکٹھے ہیں، ان کو کیا بولیں گے کہ یہ بند ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ سب سے پہلے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ لہلہاہٹ، لہرانا، ٹھیک ہے، مطلب لہلہاہٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ چمکنا۔ ہاں جی، لہلہاہٹ کا کیا مطلب ہے؟ کھیت کا ہوا سے لہرانا، اور چمچماہٹ روشن چمکنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے نا پوری نظم میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، ان کو نوٹ کرتے جانا۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کے معنی لکھنے ہیں۔ معنی لکھنے کے بعد آپ سب کے کلاس ورک کا یہ کام ہے کہ معنی لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو نہیں پہلا بند اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح ہم کس طرح کریں گے وہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہاں جی، تو تشریح ہم نے اس طرح کرنی ہے، سب سے پہلے ہم عنوان لکھیں گے، پھر ہم لکھیں گے برسات کی بہاریں، سرگرمی کیا جائے گی؟ اشعار کی تشریح۔ آپ نے پھر اسی طرح 2 اشعار لکھ لینے ہیں یا پھر ایک مکمل بند لکھ لینا ہے کہ ہے اس میں ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں۔ تو اسی طرح آپ نے لکھنے کے بعد پھر لکھنا ہے تشریح نیچے، اور تشریح آپ کس طرح شروع کریں گے؟ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں، یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے، یعنی اس جو شعر ہے اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف برسات کی بہاریں جو ہیں، برسات مطلب بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے، ہر طرف بارش ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جو گلیاں وہ ندی کی طرح بہہ رہی ہیں، باغات میں بارش کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہریالی ہو گئی ہے۔ مطلب بارش نہ ہو تو باغات میں کس طرح وہ اوپر دھول مٹی جم جاتی ہے نا پودوں کے اوپر، تو جب بارش یا کوئی پانی سے اس کو صاف کریں گے تو وہ جب بارش ہوتی ہے تو اس سے وہ صاف ہوتا ہے، تو ہر طرف کیا ہوتا ہے کہ سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر طرف جو ہے سبزہ ہریالی نظر آ رہی ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے چرندے پرندے ہوا یہ سب جو ہے وہ مہک رہے ہوتے ہیں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی